لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولهم الله تشعرون. سامعین محترم، اج دی یہ نشست درس قرآن دی ہے اور درس قرآن دے وچ قرآن دی پیش آیات تلاوت کی نے
انہاں دے وچ اللہ احکم الحاکمین نے انساناں نوں ایک بڑا اور رحمت پیغام دیتا ہے. اور اسلام دی یہ جڑی عمارت ہے، یہ دین کی جڑی عمارت بنی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بنیاداں دے وچ شہداء دا خون ہے. کسے نہر کا پانی نہیں، کسے کنویں کا پانی نہیں ہے، کسے تالاب کا پانی نہیں. یہ جڑی عمارت کھلوتی ہے دین دی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بنیاد ہے. بنیاد آدم تو چلی آ رہی ہے، لیکن اس دین دی عمارت وچ یہ بنیاداں دے وچ خون شہیداں دا خون شامل، اور شہیداں دیاں ہڈیاں جڑیاں نے وہ اٹاں بڑیاں. شہداء کی ہڈیاں اور اس عمارت دین کی عمارت دیاں اٹاں بڑیاں، اینٹیں بڑیاں. یہ پتھر کدا لگا؟ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، محمد کا قرض تو آپ چکا نہیں سکتے. اس دین کی عمارت میں محمد کریم کے دندان مبارک کے پتھر تھے. پتھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے دندان مبارک دے سفید پتھر لگے اس دین دی عمارت. سبحان اللہ تے کہہ دے بڑی خوشی والی ہے. خدا دی قسم میں آنا کہ اگر اتنا سچا ہے مسلک ہے، اتنا اعلیٰ مسلک ہے، نہ افضل مسلک ہے کہ نائل عزیزاں جو خشکی ختم ہو جائے. خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پوری دنیا میں مسلک اہل حدیث، پوری دنیا کوئی مسلک اہل حدیث مسلک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تہاڈا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس واسطے کی خوشی کو ایک رومالا لے آگے نے ساری جماعت جیڑا نے نعرہ تکبیر بھی نہیں مارا. کیا ہے اور میں نے جو آیات تلاوت کی ہے کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. غریب و سادہ، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. نہ ہے اس کی حسین ابتدا ہے. یہ جو دین کی عمارت ہے، یہ کی بنیاد اسماعیل جب وہ چھری چل رہی تھی. میں نے خطبہ عید الاضحیٰ میں بھی یہ بتایا تھا کہ اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی اور اس دین کی عمارت دے وچ پتھر کے محمد کریم کے دندان مبارک میں لگے تھے. صلی اللہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء، امام الحرمین، خواجہ بدرالدین، امام القبلتین، سید الثقلین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے محمد! اس عمارت میں دین کی جو عمارت ہے
اس میں سفید پتھر لگا تو محمد کے دندان مبارک اور چھات کی بھی گئی حسین کے سر کی چھت اس پر پڑ گئی ہے. اس پر اور مزین کون کر رہا ہے؟ آج تک اس دین کی عمارت کو کوئی دریا بچھا رہا ہے، کوئی پیٹ کر رہا ہے. کبھی بالا کوٹ کی سرزمین پر شہید ہونے والے وہ اس کی سجاوٹ کا بندوبست کر رہے ہیں. کبھی علامہ احسان علی شہید اور علامہ یزدانی اس کی سجاوٹ کا بندوبست کر رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ دے رستے دے وچ جڑے شہید ہو جاندے نے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے، تے جدوں او زندہ نے تے دین دی عمارت نوں بھی خدا دی رستے کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا. کوئی سپر پاور، کوئی امریکہ، کوئی برطانیہ، کوئی چائنا، کوئی ختم دین کی عمارت کو ختم نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اس کے شہید زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون. کون ختم کر سکتا ہے اس کو جس عمارت کی چھت حسین کے ساتھ، جس کے شہداء کا خون جس کی دیواروں میں پڑا ہو، بنیادوں میں پڑا ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت میں مار نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت. اور ہم جب واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، یہ تو بڑا لمبا مضمون ہے. غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم، غریب کی داستانی بڑی غریب عجیب بڑی زبردست ہے. واقعہ کربلا حسین اہل حدیثاں دا حسین. اسی وہ جگہ کو تقسیم کر رہے ہیں. حسین حدیثوں کا حسین ہے، اس لیے کہ حسین نے جان دی تو کلمہ توحید کے لیے جان، کلمہ توحید کے لیے وہ رسید قدر. ذرا سنو، تھوڑی سی بات سن لو، چونکہ کل سے ختم کرتا ہوں تقریر تو آج کرتی ہوں. تو وہ آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس رحمت عالم میرے اور آپ کے پیر مرشد امام الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ بدرالدین بیٹھے، امام القبلتین بیٹھے، خدا کی قسم میرے اور آپ کے پیر مرشد بیٹھے، صحابہ بیٹھے ہوئے. ایک بدو آتا ہے، بدو وہ پوچھ رہا ہے کون بیٹھے ہیں؟ وہ میں نے وہ بیٹھا ہے جنہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ارے سنیے خبر کرتا ہے. وہ آتا ہے اچھا یہ محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے قبیلے نے تیرے نال کوئی صلح کا معاہدہ نہ کیتا ہوتا، امن کا معاہدہ نہ کیتا ہوتا تو میں تیری گردن اٹھا. انہیں نبوت کا دعویٰ کیا. فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تلوار اٹھائی اور عرض کی اللہ کے رسول اجازت ہوئے تو میں جی گردن اتار دینا. آپ نے فرمایا عمر
صبر جڑا ہے یہ نبوت رسالت کی شان ہے. صبر آپ نے فرمایا تو میری مجلس سے بیٹھ کے میری بے تقریری کر رہے انہوں برا بنا دے وہ ایسا گلا بھی بناتے ہو باتیں بھی بناتے ہو باتیں بھی کرتے ہو تو اس کے پاس سے دو تھی پڑی ہوئی پلان مجھ کے پلان کے ساتھ اسے باندھی وہ ایسے پھینک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے کہ یہ گو مردہ یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے گی تو میں بھی آپ کو نہیں مانتا. مردہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب فرمایا کہ یا رب وہ مردہ کو اٹھی عربی میں بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافائی یوم القیامہ. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر نہیں کی تھی. ذرا مردہ کو جی نگاہ سن لو. مردہ گو ہے وہ گو تو بڑا ایسا پہ ڈبا تھا یہ عرب کھاتے تھے وہ بدو خاص طور پہ کھاتے تھے. وہ شکایت کر کے لایا تو ایسے اس سے کہے آپ نے فرمایا کہ من تعبد تو کدی عبادت کرنی ہے ذرا سننا نہیں ڈالے. لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اے محمد تو انسانہ کی سیرت حشر والے دن حشر والے دن گو کہہ رہی ہے مردہ گو ہم نے نہیں پہچانا. مردہ گو کہہ رہی ہے لبیک وسعدیک یا زین یا زین. تو زینت ہے محمد حشر کے دن انسانوں کی تو مزین کرے گا انسانوں کو حشر کے دن تو زینت بڑھے گا انسانوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال من تعبد تو کیلی عبادت کرنی بول یہ جواب دے. مطالبہ دیکھو پیغمبر کا بول نہیں ہوئی. ربوبیت کا سوال ہے الوہیت کا سوال ہے لا الہ الا اللہ کا سوال ہے اور وہی تو حسین نے کیا. وہی جاری ہے. وہ کہتی ہے میں عبادت کرنی ہوں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت اس کی کرنی ہوں. کان عرش هو السماء. میں تے اودی عبادت کرنی ہوں دے اگے متھا ٹیکنی ہوں او دے اگے جھکنی ہوں جدا عرش آسماناں دے اوتے. تو کہنا کان عرش والسماء. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کر لیا. میں اپنا متھا ٹیک لیا اس ذات کے وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُ. جڑا زمیناں دا بادشاہ ہے میں وہ دے کے اپنا متھا ٹیک لیا اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلٌ.
میں وہ اگے اپنا متھا ٹیکنی ہاں جہے رستے کو 70 رستے سمندر کے رستے جیسے انسانوں نے سمندر کو 70 رستے دیتے ہیں میں وہی پوجا کر وفی رحمت جنت اور میں وہی پوجا کرنی ہاں کہ جی جنت دے وچ انساناں واسطے رحمت ہے اور میں وہی عبادت کرنی ہوں تے اگے متھا ٹیکنی ہاں کہ وفنار نکابو جس نے جہنم انسانوں کی بربادی نافرمانوں کی بربادی واسطے بنائی ہے آپ نے فرمایا کہ من آنا ہے میں کون ہے کہ دس گول آپ فرما رہے ہیں گو میرے بارے میں دس میں کون ہوں گو جواب دے سانو نہیں پتا لگا گو جواب دے دیے انت رسول رب العالمین وہ جواب دے دیے رحمت عالم فرماتے تھے کہ میرے متعلق میں کہونا کہ وہ جواب دے دیے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین تو بتائے کہ محمد آخری رسول ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین انت رسول کو کہہ رہی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جواب دیتی ہے انت رسول رب العالمین انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت جن نے محمد کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا جن نے محمد کو منیا نہیں وہ برباد ہو گیا ایک وقت ہے اسی بھی کچا میں خدا وہ حضرت عباس تھے تو بس آخری بات سنو جو کہ اس وقت آپ نے بھی آرام کرنا ہوتا ہے وہ حضرت عباس آپ کے چاچے آپ کا چچا تھا تو وہ آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھ کر ایسے چہرہ دیکھتے تھے عرض کرتے ہیں اللہ رسول میرے بھتیجے جب تموڑے میں چہرہ پڑھتے تھے ادو ہی مجھے پتا چل گیا سی کہ کوئی بڑی عجیب شخصیت ہے بڑی رحمت والی شخصیت ہے مجھے پتا ہو جائے آپ نے فرمایا تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چانن چڑھیا ہوا سی بچے کس طرح ہاتھ پیر مارتے ہیں جدھر تہاڈا ہاتھ جاتا سی چند 14ویں کا چاند اسی طرف نہیں ہو جاتا جدھر محمد تیرا ہاتھ جاتا سی پیر جاتا سی وہ تیرے نال کھیل رہا سی 14ویں کا چاند آپ نے فرمایا میرے چچا عباس کان قمر ینازینی ویحاکینی ویحملنی 14ویں کا چاند میرے نال گلاں کر رہا سی تے منوں لوہیاں دے رہا 14ویں کا چاند مجھے لوہیاں دے رہا تھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور خدا کی قسم ہے ہم کیسے بدل
نصیب لوگ ہیں، ہم تو تھوڑا سا بھی کام کر دیں کوئی شان نہیں۔ ایک میں نے آخری بات کر دی آج، ہوتی ہے خدا کی قسم، ایک بھی بندہ اس کو اگر ایک بھی آپ میں سے ایک نے بھی چن لیا تو بس میری اور آپ کی نجات کے واسطے بہت کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی انسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، انہوں نے چکا نہیں۔ اے مسیح کا اے مقدس صحابہ کرام یا قربانی اہل بیت اور کچھ ہم میں بھی سے ایسے لوگ ہیں جو یزید کے بڑے مطلب کے کچھ بچا کے اس کو بڑا میں تو اسلام کا طالب علم تاریخ اسلام میں پڑھتا رہتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ ہم کے بھی کوتاہیاں ہیں بہت، خدا کی قسم ہے کہ یہ مسلک بہت کتاب و سنت پر، یہ مسلک آدم سے لے کر یہی مسلک ہے، ابراہیم کا بھی یہی مسلک تھا، حسین کا بھی یہی تھا، یہی مسلک ہے خدا کی قسم، یہی مسلک ہے جس کے ساتھ عبادت وابستہ ہے، جس کے ساتھ جنت وابستہ ہے، یہی مسلک اہل حدیث۔ باقی دیکھو نا شہید ہو جاتا ہوگا حسین، ایوی جنت کے سردار سے نہیں بنے، ایوی بن گئے جو جنت کے سردار بن گئے، قربانیاں تو بعد بنے، تھی بیٹھ رہے ہو قربانیاں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ حسین کی پٹنا، خدا کی قسم اٹھا کے آنا، حسین کی قربانی ضائع کرتے ہو، اس نے جنت کے سردار، اس نے جنت کے سردار نے جنت سے نہیں جانا چاہتے، یہ پیٹ دے رہے کہ جنت سے کون جائے گا؟ توحید کی شہادت دی کربلا کے میدان میں کہ اللہ اس کے سوا کوئی قابل وجود نہیں، کوئی کار ساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بیڑیاں پار کرنے والا نہیں، کوئی خدا کی قسم سفینے پار لگانے والا نہیں، کوئی دودھ کے دیاں دینے والا کوئی۔ باقی سفینے اور دوسری پڑھ سنتے رہتے ہو نا، وہ کئی قسم کے تماشے ذاکرہ مولوی ساڈے مولویاں کو، خدا کی قسم میں نے تاریخ پڑھی ہے، کوئی راوی نہیں ملتا، صرف ایک راوی ملتا ہے کہ یہ بات صرف سن لو، تھوڑی نجات واسطے کافی ہوئے میری اور تھوڑی، کہ حضرت حسین اپنے خیمے میں تصویرات موجود نے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہے، لشکر بھی موجود ہے، وہ دیکھو ایک بندہ آتا ہے، میں اس طرح نہ چھپ چھپا کے نکل کے ایک راوی، صرف ایک راوی ملتا ہے، باقی سارے افسانے خدا سارے افسانے، ساڈا بھی کو مولوی بیان کرے سب افسانے، ایک راوی ملتا ہے صرف، وہ جاتا ہے ریمتا اندھیرے میں، رات کا اندھیرا ہے، کوئی لائٹ نہیں، انہیں دیکھا کہ حسین کے خیمے کے چراغ چل رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں ریمتا بھی انہوں نے پتا انہوں نے لشکر کا اس کی انہوں نے لشکر لے کر ہم کرنی سی مجبوری نہ کرنی، یہ سارے کوشی سن، جتنے بھی 30 بندے سن، خدا کی قسم میں تاریخ پڑھی ہے، جدو کی بڑے زیاد آیا ہے
30 بندے سن صرف ہوتے گا ٹوٹل پورے کوفے میں گورنر کے وہاں صرف 30 آدمی تھے اور یہ 40,000 مسلم نقیر کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے 40,000 اتنے منافع 30 بندے دسو کی ہوتے جو دو کہڑی توپاں کنجراں نال ہی لڑنا سی نا تلواراں لے جانا اتنے 2000 بندہ بھی کھلو جاتا تو ابن زیاد کچھ نہیں سی کر سکتا نہ یزید کچھ کر سکتا کھلوتا ہی کوئی سارے منافق ایک بدبودار انصر ہے زمین پہ منافق بدبودار انصر ہے زمین پر ہوئے زمین پر ایک آسمان کے نیچے یہ تو کسی کو معاف نہیں کرتا تو حسین کو یہ معاف کرتا یہ نہیں معاف کرتے تو وہ راوی کہتا ہے کہ میں خیمے کے پاس چلا گیا تو میں نے دیکھا اس طرح میں نے کام خیمے کے ساتھ لگایا جب میں نے کان لگایا تو ہچکیاں حسین کی ہچکیاں بنی ہوئی تھی رو رہے سارو سال رو رہے تو میں نے کہا سوچا کہ انسان ہے کہ صبح پتہ ہے ذبح ہو جانا ہے بچے بھی سارے ذبح ہو جانے ہیں سب خان وعدہ رسول سب صبح ذبح ہو جائے گا تو یہ پریشانی میں رو رہا ہو حسین لیکن جب میں نے کان لگا کے سنا کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ مجھے پتا ہے صبح میرے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے اور اللہ وہ عورتیں جن کا چہرہ تو کبھی آسمان میں بھی نہیں دیکھا ان کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا ہوگا میرا بھی گلا کٹ جائے گا صبح میں صرف اس لیے تیرے آگے رو رہا ہوں کہ کیا تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا کیا تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا یہ ساری قربانیاں جو میں دے رہا ہوں مجھ کو کشا ماننے والوں ذرا دیکھو وہ آخری رات بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہاں قربانیوں کے بعد تو منو معاف یعنی میری رفاقت قبول کر لے میں تیری رفاقت چاہوں اللہ میں ساری قربانیاں دے کر تیرا نام بلند کر رہا ہوں میں تیرا ساتھی بننا چاہ رہا ہوں میری اس قربانی کو قبول کرے یہ خیمے میں اس نے آواز یہ اللہ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں تیری دوستی چاہتا ہوں مجھے اپنا دوست بنا دے اور پھر اللہ نے بھی انعامات کی بارش کی اور فرمایا کہ محمد ساری کائنات کو بتا دو کہ ہم نے بھی حسین کو جنت کا سردار بنا دیا محنت کرنی پڑتی دکھ کے بعد سکھ آتا ہے ایک بچہ پڑھے رات انہوں نے دے پڑھے جا کے میں اول آگے کبھی آ سکتا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین خدا کو منانا محمد نے دسیا خدا کو منانا محمد نے دسیا خدا کو منانا محمد نو دس محمد نے دسیا دیدار پانا محمد نے دسیا سولی تے چڑھ کے کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا یہ سارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کر رہے ہیں یہ دین بھی خدا کی قسم یہ مسجد ہے یہ مولوی ایک پیر کہاں ہوتے اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل بیت اگر قربانیاں نہ دیتے تو یہ مسجدیں کہاں ہوتی یہ مدرسے کہاں ہوتے یہ مولوی کہاں ہوتے ایک انجمن نہ دیتے
اللہ